اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کا بڑا ٹاپک جو ہے بڑا وائٹل، بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو ایشوز ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں گوشت کا آنا، خون کے چھینٹوں کا آنا، پانی کے چھینٹوں کا آنا، گھر کے اندر سے بدبو آنا، گھر کے اندر کینچوں کا گرنا، گھر کے اندر دالوں کا گرنا، انڈوں کا ٹوٹ کے گرنا، ٹوٹے ہوئے انڈوں کا آنا، انڈوں کی گندی سمیل آنا، گندی بدبو آنا گھر کے اندر، یا بہت زیادہ خوشبو آنا۔ تو یہ جو معاملات ہیں یہ سارے جادو جنات سے تعلق رکھتے ہیں۔ جن گھروں کے اندر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے، یہ گھر کے اندر ایسے ہوتا ہے، چھینٹے آ جاتے ہیں، کپڑوں کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں، صاف دھلے ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں۔ میں اس کا علاج الحمدللہ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بڑا سمپل اور آسان علاج ہے اس کا، وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے کچھ پریکاشنری میجرز ہیں جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، ان کو نوٹ کر لیں میرے بھائی۔ جب تک ہمارے گھروں کے اندر نا گانا بجانا ہوگا، تصویریں آویزاں ہوں گی، کتے رکھے ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر شیاطین ہی آئیں گے۔ ہم لوگوں کو کیا چاہیے، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایسا بنانا چاہیے کہ یہاں پہ شیاطین کی جگہ پہ فرشتے آئیں، فرشتے آئیں میرے بھائی۔ ایسی جگہوں پہ فرشتے آتے ہیں جہاں پہ ماحول دینی ہو، جہاں پہ قرآن کی تلاوت کی جائے، جہاں پہ گھر کے اندر ہر صفائی ہو، ان چیزوں سے پاک ہو گھر۔ یہ جو تصویریں لگی ہوں، گانا بجانا، میوزک، ایسی آوازیں آتی ہیں گھروں کے اندر سے، ان کو پاک کر دیں، گھروں کو اپنے پاک کر دیں، ان چیزوں کو ایسے آلات نکال دیں۔ ٹی وی وغیرہ اگر ہے بھی تو میرے بھائی کوئی نیوز کے لیے، یا کوئی بندہ ٹی وی کے اوپر ایسے چینلز بھی ہیں جہاں سے دین کی معلومات ملتی ہیں، قرآن مجید کا ترجمہ چلتا ہے، قرآن کی تلاوت چلتی ہے، ان کو چلائیں، اپنے آپ کو ان چیزوں سے پاک کر لیں۔ تو آپ کے گھر جو ہوں گے یہاں پہ انشاءاللہ شیاطین کی جگہ پہ فرشتوں کا نزول ہوگا۔ یہ ماحول بنائیں اپنے گھر کا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات فضل کریں گی۔ ایک چھوٹا سا میں ایک صحابی کا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ ایک صحابی تھے، وہ تلاوت کر رہے تھے قرآن مجید کی، تلاوت بھی سورہ کہف پڑھ رہے تھے۔ وہ جب وہ پڑھ رہے تھے، اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے، تو باہر ان کا گھوڑا استقبل میں بندھا ہوا تھا، بھدکنا شروع ہو گیا۔ وہ پھر چپ کریں تو بھدکنا بند کر دے، پھر پڑھنا شروع کریں تو گھوڑا بھدکنا شروع کر دے۔ وہ فوراً باہر آ کے دیکھتے ہیں تو گھوڑا بھدک رہا ہوتا ہے، ڈرا ہوتا ہے، خوفزدہ سا ہو گیا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں وہ آسمان کی طرف، تو ان کو ایک بہت بڑا بادل کا ٹکڑا نظر آتا ہے اپنے گھر کے اوپر۔ تو وہ صحابی اس ساری بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کرتے ہیں، ان کو جا کے بتاتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے ان کو کیا کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے صحابی کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا تو تیرے گھر میں فرشتوں کا نزول ہو رہا تھا، تیرے گھر میں فرشتے آ رہے تھے، برکات اور رحمتیں آ رہی تھی تیرے گھر میں، جس کی وجہ سے وہ گھوڑا بھدک رہا تھا۔ تو میرے بھائی جب ہم لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے، ہمیں جنات نظر نہیں آتے۔ یہ ایک غیبی مخلوق ہے، کوئی بھی ان کو نہیں دیکھ سکتا، جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں ایک اس مریض کو ضرور نظر آتے ہیں شیطان، جو مریض جس کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور اس کو بھی کوئی اصلی شکل میں نہیں آتے، کسی انسان کی شکل میں آ گئے، یا خوف زدہ کر دیا، ڈرا دیا، کچھ ایسے محسوس کروا دیا کہ جیسے کوئی پاس سے کوئی چیز گزر کے گئی، کوئی ہیولا وغیرہ، کوئی کالے رنگ کی چیز، اس طرح کر کے ان کو کوئی وہ دکھاوا کرتے ہیں خوف زدہ کرنے کے لیے، لیکن اور کسی کو یہ نظر نہیں آتے۔ یہ قدرت ہے ہی نہیں ان کے پاس، اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت ان کو دی ہی نہیں، وہ کسی کو اپنا آپ دکھا نہیں سکتے، نہ فرشتے دکھا سکتے ہیں نہ جنات دکھا سکتے ہیں۔ لیکن رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایسے گھروں میں، وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں، گھر میں برکت ہوگی، رحمت ہوگی۔ جب آپ گھر کا ماحول ایسا کریں گے، وہاں پہ فرشتوں کا آنا جانا ہوگا، شیاطین بھاگ جائیں گے، جادو ختم ہو جائے گا، کٹ جائے گی ہر چیز۔ اب میرے بھائی جن گھروں میں یہ چھینٹے آتے ہیں وہ کیا کریں، بڑا آسان سا فارمولہ ہے۔ گھر کے چاروں کونوں میں اذانیں دیں، ساتھ ساتھ اذانیں دیں۔ گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کے سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، گھر کے درمیان میں کھڑے ہو کے اونچی آواز میں، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے۔
وہ آپ کسی جگہ پہ بھی گھر میں بیٹھ کے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں، پوری پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ 7 دن تک آپ نے یہ کام کرنا ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے سارا کچھ۔ اچھا، سورہ بقرہ ایک دن میں پوری نہیں پڑھی جا سکتی تو 2 دن میں پڑھ لیں، اور رات کو آپ نے 7 دفعہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع اور آیت الکرسی پڑھنی ہے، صبح کو بھی رات کو بھی۔ یہ کام سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گھر میں۔ سورہ بقرہ پوری نہیں پڑھ سکتے تو آپ ہاف کر کے پڑھ لیں، اور شام کے وقت، رات کے وقت آپ نے خاص طور پہ مغرب سے پہلے آپ نے 7 دفعہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرنی اونچی آواز میں، صبح کے وقت بھی کر دینی، شام کے وقت بھی کر دینی۔ بقایا کام جو ہے وہ دن کے کسی حصے میں بھی کر لیں۔ یہ کام آپ انشاءاللہ 7 دن کریں، اور پڑھ کے پڑھائی کر کے یہ پانی گھر کے چاروں کونوں میں جہاں سے خون گرا ہے وہاں پہ چھڑک دیں، جہاں سے بدبو آتی ہے گھر کے یا دھواں آتا ہے یا آگ لگتی ہے اس کمرے میں چھڑک دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے فضل سے 7 دن کے اندر یہ بالکل آپ کا گھر صاف ہو جائے گا۔ عموماً دوسرے تیسرے دن ہی اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کا گھر کو ان چیزوں سے پاک کر دیں گے۔ بقایا اپنے آپ کو دین کا پابند بنائیں، قرآن و سنت کا پابند بنائیں، اور نماز کی اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، اپنے گھر کے ماحول کو صاف کریں۔ انشاءاللہ اللہ سب بہتر کریں گے۔ السلام علیکم۔